نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر آگے اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج ہمارا سورہ حجرات کا چھٹا لیکچر ہے اور ہماری آیت نمبر 9 ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو اچھی طرح سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہاں واو مستانفہ ہے، کلام کا آغاز ہو رہا ہے، ان شرطیہ ہے، اور طائفتان یہ تثنیہ ہے طائفہ کا۔ طائفہ کا مطلب گروہ، جماعت، کچھ لوگ یا بعض لوگ، یہ طائفہ کا معنی ہے۔ ان طائفتان اگر دو گروہ، اگر دو جماعتیں، اگر دو قسم کے لوگ، اقتتلوا من المومنین مومنوں میں سے، اللہ فرماتے ہیں اگر دو گروہ، دو جماعتیں یا بعض لوگ بعض لوگوں کے ساتھ لڑ پڑیں، آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو یہ خاص حکم مومنین کا ہے کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں اگر کوئی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو یہ خاص جماعتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکثر گھروں کے اندر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، محلوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، برادری میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، شہر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں جماعتیں جھگڑ پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول اور بہت بڑا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تا قیامت، کہ اگر مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف کی نوعیت یہ ہو کہ وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے، ایک دوسرے کے دست و گریبان تک نوبت آ جائے، کیونکہ یہ معاملہ مومن کرے گا نہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور مسلمان کو گالی دینا اس کو جائز قرار نہیں دیا، اس کی تفصیل ہم ابھی کرتے ہیں۔ لیکن شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے، تو شیطانی وسوسے کی وجہ سے اگر کوئی دو جماعتیں مسلمانوں کی، مومنوں کی آپس میں لڑ پڑتی ہیں، جھگڑ پڑتی ہیں، فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَان اگر دو جماعتیں، طائفہ کی تثنیہ ہے، دو جماعتیں، من المؤمنین مومن لوگوں کی، مومنوں میں سے، اقتتلوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر ہے اقتتال، یہ باب افتعال میں سے ہے اور اس کا مادہ ہے قتل۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ قتال کرنا، آپس میں لڑ پڑنا۔ اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا، تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کی آپس میں اصلاح کروا دو۔ اب پیچھے ان شرطیہ تھا، تو فَأَصْلِحُوا کی فا جو ہے یہ جواب شرط ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ مومن مسلمان جو ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، کل جسد الواحد ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، اگر یہ آپس میں لڑ پڑیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں لڑائی، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ہم لڑائی کو دیکھتے رہتے ہیں، یا ہم لڑائی کا لطف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اگر گھر میں کوئی لڑائی ہو جائے، محلے میں ہو جائے، تو فوری طور پر جو لوگ طاقت میں ہیں یا وہ لوگ جو وڈیرے ہیں
ان کو چاہیے کہ ان کی لڑائی کو فوری ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اصلاح کر دو، سلو کروا دو۔ اصلی ہو یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر ہے، اس کا اصلاح مادہ ہے، باب افعال ہے، تو صلح مادہ ہے، اصلاح اس کا جو ہے یہ مصدر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم صلح کروا دو، ملاپ کروا دو، بینہما ان دونوں جماعتوں کے درمیان، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم کر دو، دونوں کو سمجھاؤ، اللہ کی شریعت کے بارے میں بتاؤ، قرآن کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لڑائی جھگڑا فساد اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلمان کا مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ اسلام کا درس ہے کہ مومن کا بھائی ہے، اور مومن کبھی بھی کسی مومن کی نہ غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ ہی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کو اچھالے۔ اگر شیطانی وسوسے سے اگر آپس میں لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہو گیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ دونوں جماعتوں اور گروہوں کے درمیان اصلاح کروا دینی چاہیے۔ اصلاح سے مراد سلو ہے، سلو کروا دینی چاہیے۔ اب اگلی بات کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت، کوئی گروہ، کچھ لوگ طاقت میں ہوں، برسر اقتدار ہوں، اور وہ اپنی طاقت کی وجہ سے باز نہیں آ رہے، سمجھانے سے سمجھ نہیں رہے، تو اور اپنی ضد پر قائم ہیں یا ظلم کو کرنے پر قائم ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک حل بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن بغت احداہما، یا پھر ان شرطیہ ہے، اور بغت جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا، اور اس کا مصدر یا مادہ بغیٌ آتا ہے، بغیٌ، اور بغیٌ کہتے ہیں سرکشی کرنے کو، بغاوت کرنے کو، زیادتی کرنے کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادتی کرے، سرکشی کرے یا بغاوت کرے، بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو صلح کروانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں ان کی بات کو نہیں مان رہے وہ۔ فَإِن بغت احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک، احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے، یعنی کہ دو جماعتیں جو لڑ رہی ہیں آپس میں، جن کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اگر وہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ سرکشی اختیار کر جاتے ہیں، بغاوت اختیار کر جاتے ہیں، علی الاخری دوسرے پر، دوسری جماعت پر، مطلب وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، صلح کی طرف نہیں آ رہے، یا وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اجازت دے دی فقاتلو، کہ پھر صلح کروانے والے ان سے لڑائی کریں۔ یہ لفظ قاتلو جو ہے در حقیقت قتال سے ہے، اب قتال کا یہاں معنی جہاد لیں گے، کہ پھر تم ان سے لڑو، کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے جو ماننے کی طرف نہیں آ رہے، تو وہ اب گویا کہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، تو فتنہ مسلم معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا فساد کا باعث ہوتا ہے، تو اس لیے اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتال تک کی اجازت دے دی۔ فقاتلو، فرمایا کہ جو صلح کرانے والے ہیں وہ لڑیں پھر التی، اس گروہ سے، اس جماعت سے، تب غی، جو بغاوت کرنے والی ہے، جس نے بغاوت کر لی ہے، جو زیادتی کر رہی ہے، یعنی کہ وہ جماعت جو زیادتی کر رہی ہے، اب آپ لڑائی کریں ان کے ساتھ۔ کب تک لڑنا ہے آپ نے، یہ بھی ایک بڑا باریک نکتہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، حتیٰ یہاں تک کہ یہ حتیٰ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے کہ آپ نے کس انتہا تک لڑنا ہے، کس انتہا تک جانا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیع، وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ وہ بغاوت کرنے والے اب لوٹ آئیں الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، مطلب وہ صلح کی طرف لوٹ آئیں، تو اس وقت تک آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، یا زور دکھانا ہے، یا ان پر زور ڈالنا ہے، ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اللہ کے امر کی طرف آئیں۔ اگر پھر بھی نہیں آتے، پھر بھی باغی رہتے ہیں، تو آپ لڑائی جاری رکھیں، لیکن یہ ہے کہ لڑائی کا مطلب قتل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ فقاتلو سے مراد قتال ہے، کہ قتل ہی کر دو ان کو کہ جو بغاوت کے اوپر اتر آئے ہیں، تو یہ معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر قتل کرنا مراد ہوتا یا مقصود ہوتا تو پھر اللہ یہ نہ کہتے حتیٰ تفیع الی امر اللہ،
کہ آپ اس وقت تک ان سے لڑائی کریں جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ آ جائیں۔ تو اللہ کے حکم کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کرنا، بلکہ اس انداز سے ان پہ زور ڈالنا ہے، ان کو مجبور کرنا مراد ہے کہ آپ ان کو مجبور کر دیں کہ وہ واپس آئیں، لوٹیں اللہ کے حکم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، قرآن مجید زبردست رہنمائی کی کتاب ہے۔ اب اگلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ صلح کروانے والی جماعت ہو سکتا ہے کہ وہ بھی طیش میں آ جائے، وہ بھی غصے میں آ جائے کہ ہم لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، اور یہ بار بار پھر بھی اپنی اس ہٹ درمی پر مصر ہیں اور اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر زیادتی پہ اتر آئیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جب غصہ آ جائے تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، لے پھر ہن تو دیکھ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ ٹھیک ہے زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ زور ڈالنے سے زیادتی سے باز آ جائیں تو پھر انتقام نہیں لینا ان سے، پھر بھی اب فیصلہ جب کرنے لگو گے تو پھر بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے، انصاف کے پہلو کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ جماعت جو بغاوت کر چکی تھی، زیادتی کر رہی تھی یا کرنے والی تھی یا کرنے پر مصر ہو گئی تھی، تو اگر وہ واپس آ جاتی ہے، مطلب اپنے آپ کو سلنڈر وہ کر دیتی ہے یا اپنے آپ کی جو ضد ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو بڑی اہم بات کہ اب تم نے ان دونوں کے درمیان جب دوبارہ سلو کروانی ہے تو عدل سے کروانی ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ جن کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے تھے تو ان کی سائیڈ لے لی جائے، اور اب غصے کے اندر کہ تم نے بات نہیں مانی ہماری پہلے، یا ہمیں تمہیں تنگ کیا ہے تو اب تم عدل کا پہلو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے، شریعت دین جو ہے نا، یہ اللہ اکبر کتنی زبردست رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ زیادتی کرنے والی جماعت، گروہ، محلے کے لوگ کوئی بھی ہیں، اگر وہ اصلاح کی طرف آ جاتے ہیں تو فَأَصْلِحُوا، تو تم پھر ان کی سلو کروا دو، بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان، بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اقسطو بھی امر کا صیغہ ہے، اس کا جو مصدر ہے اقساط ہے، تو اقساط کہتے ہیں باب فعال سے کہ تم جو ہے ان کے درمیان انصاف کرنا۔ اقساط انصاف کرنے کو کہتے ہیں۔ واقسطو، اور انصاف سے کام لینا ہے تم نے۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ یقیناً ان حروف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک اللہ جو ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک بہت اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض، کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو۔ تو ان دو حدیثوں میں لفظ کفر استعمال ہوا ہے، تو بعض نے یہ عقیدہ اپنایا کہ لڑائی جھگڑا کرنا مسلمان کے ساتھ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ کفر استعمال ہوا ہے اس سے مراد انسان کا کافر ہونا نہیں ہے، بلکہ کفر والا کام کرنا ہے، کافروں والا کام، یعنی کہ لڑنا جھگڑنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا یا قتال کی نوبت تک آ جانا معاملات کا، یہ کافروں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، کل بنیان، یہ تو کل ایک مضبوط چٹان، دیوار اور عمارت کی طرح ہیں، کل جسد الواحد، یہ تو ایک جسم کی مانند ہیں، تو اس لیے ان کو آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے، اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، کہ اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور پھر انسان اندرونی طور پر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ کفر ہے اس کا مطلب کفر دونہ کفر ہے، یعنی کافروں والا کام کرنا۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہا ہے کہ مومنوں میں سے دو گروہ، گویا کہ اقتتلوا، اگر آپس میں لڑ پڑے تو گویا کہ
آپس میں لڑائی جھگڑا فساد کے باوجود اللہ نے اس گروہ جماعت کو مومن ہی کہا ہے، یہ مومنوں میں ہی شمار کیا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کرنا یا جھگڑا کرنا، یہ جو شیطان کے وسوسے کی وجہ سے انسان ایسا کر بیٹھتا ہے، تو اس سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایک گمراہ فرقہ جو ہے اس کی بھی تردید ہوتی ہے، وہ خارجی ہیں۔ خوارج کا عقیدہ تھا کہ کوئی بندہ اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور ابدی جہنمی قرار پاتا ہے، تو اگر اس نے توبہ نہیں کی تو بہرحال کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے مسئلہ تھا۔ اس میں ایک لڑنے والے اگر دو بہت بڑے بڑے فریق ہوں، بہت بڑی بڑی جماعتیں ہوں، تو پھر شرعی طور پر حاکم کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے درمیان صلح کروائے، اور یعنی کہ موجودہ وقت کی جو حکومت ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ رعایا کے درمیان اتفاق رکھے اور اتحاد رکھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو جمہوری سسٹم ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں بہت بڑی بڑی جماعتیں آپس میں دستوں گریبان ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے فسادات کرتی ہیں۔ تو شرعاً یہ کام صحیح نہیں ہے، بالکل حرام ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا۔ تو بہرحال یہ وقت کے حاکم کا کام ہے کہ وہ بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے تو ان کو اس کی صلح کروانے کی طرف ان کو لے کر آئے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، یعنی کہ امیر کے خلاف خروج کا، کہ بعض لوگ حکومت کے خلاف خروج کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اگر کوئی اپنے امیر میں، یعنی کہ جو حاکم ہے، اس میں کوئی چیز بری دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی اپنی اس جماعت سے باہر نہ نکلے، اگر وہ اس سے باہر نکل کر فوت ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو بہرحال حکومت کے خلاف خروج جو ہے یہ بھی حرام ہے اسی آیت کے پیش نظر۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ آیت بالکل واضح ہے، اور یقیناً اس آیت کے اندر جو مسائل تھے وہ آپ نے سمجھ لیے۔ تو یہ معاملات لڑائی جھگڑے کے، یعنی کہ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک کسی بھی جگہ رونما ہو تو اس میں اصلاح کرنی چاہیے، اس میں صلح کروانی چاہیے، چاہے گھر میں آپس میں میاں بیوی لڑ پڑیں، یا بچوں کی لڑائی ہو جائے، یا آپس میں محلے دار لڑ پڑیں، یا ہمسائے لڑ پڑیں، یا معاشرے میں کوئی جماعتیں لڑ پڑیں، یا بڑی بڑی جماعتیں لڑ پڑیں، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے، نہ کہ تماشا دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔